میرے اندر میں کفر ہے یا میرے اندر میں منافقت ہے، یہ میں جانوں، میرا اللہ جانے۔ میرے نبی نے تو عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھا دیا تھا، جس کا منافق ہونا سارے مدینے کو پتا تھا، باقی منافقوں کا صرف اللہ کے نبی کو پتا تھا اور کسی کو نہیں پتا تھا۔ اور آپ نے سب کے نام حضرت حذیفہ کو بتائے اور ارشاد فرمایا آگے نہیں بتانے، ضرورت پڑنے کی وجہ سے بتا دیے تھے کہ کل کو کوئی منافق کسی منصب پر نہ آ جائے۔ اتنی پردہ ڈالنے والا نبی، اتنی ستاری کرنے والا نبی، اتنے گناہوں پہ چادر ڈالنے والا نبی، اور عبداللہ بن ابی کا منافق ہونا سب کو پتا تھا۔ اور آپ نے اس کے بیٹا سچا مسلمان، باپ کافروں کا بھی کافر، کہ یا رسول اللہ میرا باپ مر گیا ہے، تو آپ نے اپنے کہا میرا کرتا لے جا، یہ اس کو کفن پہنا دے، اپنا کرتا کفن دے رہے ہیں۔ پھر اب یا رسول اللہ آپ ان کا جنازہ پڑھیں گے؟ کہاں میں پڑھوں گا، شاید اللہ اس کی بخشش کر دے۔ میت کے سامنے آ کر کھڑے ہوئے تو حضرت عمر سامنے آ کر کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ آپ کس کا جنازہ پڑھا رہے ہیں؟ آپ کو پتہ نہیں یہ منافق ہے؟ کہ پتہ ہے۔ کہ کیوں پڑھا رہے ہیں؟ کہ میرے اللہ نے ابھی روکا نہیں ہے، میرے اللہ نے کہا ہے پڑھ یا نہ پڑھ میں نہیں معاف کروں گا، میں پڑھوں گا شاید اللہ معاف کر۔ میرے اللہ نے ابھی روکا نہیں، میرے اللہ نے کہا ہے پڑھ یا نہ پڑھ میں نہیں معاف کروں گا، میں پڑھتا ہوں شاید معاف کر دے۔ اور حضرت عمر سامنے کھڑے ہوئے، عمر کو پتہ ہے اور نبی کو نہیں پتا، سارا مدینہ جانتا ہے یہ منافق ہے۔ اور میرا نبی ان کا جنازہ پڑھا، ان کا جنازہ پڑھا، پھر اللہ کا حکم آیا لا تصلی علی احد منہم مات، اس کے بعد کسی کا نہ پڑھنا جو کفر پہ مر رہا ہو۔ پھر اس کے پیچھے چلے تو اس کو قبر میں اتار دیا گیا تھا، آپ نے کہا باہر نکالو، پھر اس کو باہر نکالا، آپ نے اپنا لعاب نکال کے اس کے منہ میں ڈالا کہ شاید اس کی بخشش ہو جائے۔ جو نبی اتنے بڑے اخلاق دے کر گیا ہو، اس کی امت ایک دوسرے کو سلام نہیں کر رہی، ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھ رہے، یہ کافر، یہ کافر، یہ کافر، وہ کافر، یہ گستاخ رسول، یہ نبی کو نہیں مانتا۔ کیا شیطان نے چکر چلا دیے میرے بھائیوں۔ میں ہاتھ جوڑتا ہوں، ایک دوسرے کی عزت کرو، ایک دوسرے کا احترام کرو، ایک دوسرے سے محبت کرو، ایک دوسرے کا ایسے دشمن نہ بنو کہ مسافر نہ ہو۔ اس معاشرے پر اللہ کی رحمت، جہاں مسلمان کے لیے اتنا بغض رکھتا ہو، اتنی نفرت رکھتا ہو، سلام کرنے پر بھی راضی نہیں۔ تمہارا نبی ابو جہل کی منتیں کرے، گھر بلا کے روٹی کھلائے، ارے 40 بڑے کافروں کو گھر بلایا اور ان کے لیے کھانا پکایا اور اپنے ہاتھ سے ڈال کے کھلایا۔ وہ کتنی مسجدوں سے ہمیں لوگوں نے بستر اٹھا کے باہر پھینک دیے، یہ کافر آ گئے نکال دو ان کو مسجد سے۔ اللہ کے بندو تم خود سوچو، اگر یہ کافر آ گئے تو ان کو بیٹھ کے سمجھاؤ، نہیں ہے کہ ان کو بستر اٹھا کے باہر پھینک دو۔ انہوں نے روٹی کھواؤ، پانی پہ واپس سمجھو تو غلط ہو، اے ٹھیک ہے بجا کو نکالو تم۔ میں آج تک نہیں بھولتا ہوں، میں نیا تبلیغ میں لگا تھا اور ایک مولوی صاحب مسجد کے صحن میں کھڑا ہمارے بستر پھینکوا رہا تھا، اس کے بستی کے لوگ، اور صحن میں کھڑا ہو کر ماں بہنوں کی گالیاں نہیں کرتا۔ میں کہا اے چنگے عاشق رسول وچ مسجد دے گالیاں کٹی جائیں۔ تو میرے بھائیو الفت سیکھو، ایک دوسرے کی رائے کا احترام سیکھو، ورنہ مٹ جائیں گے، ہم مٹا دیے جائیں گے۔ یہ اللہ کی زمین ہے، یا اللہ کا قانون چلتا ہے۔ اگر دل پھٹ گئے، اگر نفرتیں پیدا ہو گئیں تو اللہ ہمیں کبھی نہیں چھوڑے گا، زیر زمین پہنچائے گا، ظالم مسلط کرے گا، بہا دیے جائیں گے، اڑا دیے جائیں گے، بکھیر دیے جائیں گے۔ لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، میرا اللہ بتا رہا ہے جب تم آپس میں لڑو گے اور آپس میں نفرتیں کرو گے تو میں تمہاری ہوا اکھاڑ دوں، تمہارا روب ختم کر دوں، تمہاری ہیبت ختم ہو جائے گی۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ظرف دیکھو، اخلاق دیکھو۔ حنین کی لڑائی میں شکست ہوئی، کتنی تکلیف آئی، 18 آدمی ساتھ رہ گئے، باقی سارے بھاگ گئے۔ بڑی مشکل سے دوبارہ فتح کے آثار ہوئے، مال غنیمت آیا، پیسہ آیا، 40,000 بکریاں اور 26,000 اونٹ اور 1,00,000 چھٹانک چاندی اور 6,000 قیدی، یہ مال غنیمت آیا۔ اور آپ سارا مال غنیمت لے کر 20 دن بیٹھے رہے کہ اگر وہ آ کے معافی مانگیں تو میں ہر شے واپس کر دوں۔ وہ یہاں بھائی کو قتل کر رہا ہے، یہ الیکشن میں کتنے لوگ قتل ہو گئے،
کون جواب دے گا ان کی موت کا؟ میرے نبی نے فرمایا ایک آدمی کے قتل پر اگر ساری دنیا اکٹھی ہو گئی اور وہ قتل ناحق تھا تو اللہ ایک کے بدلے میں سب کو جہنم میں ڈال دے گا۔ یہاں ٹکے ٹکے آدمی قتل ہو رہا ہے اور دو آدمی سب سے زیادہ عذاب پانے والے ہیں۔ دو آدمی سب سے زیادہ عذاب کی پکڑ میں آنے والے ہیں، ایک ناحق قتل کرنے والا اور ایک سود کھانے والا۔ ناحق قتل کرنے والا اور سود کھانے والا اگر توبہ کے بغیر مر گئے، دیکھو توبہ پہ کفر بھی معاف ہو جاتا ہے، توبہ پہ شرک معاف ہو جاتا ہے، سود اور قتل شرک سے چھوٹا جرم ہے۔ اگر توبہ نہ کی اور مر گئے تو سب سے شدید عذاب کافروں کے بعد اہل ایمان میں سے ان دو آدمیوں کو ہونے والا ہے، ایک قتل کرنے والا اور ایک سود